نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کرو، الا قلیلا، مگر کم، تھوڑا، نصفہ، آدھا اس کا یعنی آدھی رات، او انقص منہ، یا کم کر لو اس میں سے بھی، قلیلا، تھوڑا سا، او زد علیہ، یا بڑھا لو اس پر یعنی نصف پر، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یہاں قرآن مجید پڑھنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، سمجھ کر پڑھو، قرات میں ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھو، حسن ادائیگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، جن میں سے ایک تو یہی مقام ہے ترتیل سے پڑھنے کا، اور اسی طرح غور و فکر اور تدبر سے پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ اور پھر یہاں خاص طور پر ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ قیامت کے دن انسان اسی طرح پڑھے گا جس طرح وہ دنیا میں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا، یعنی لوگ اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، یعنی تو نے دنیا میں مجھے وقت دیا تو آج میں تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پر وہ دونوں کہیں گے، اے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کہاں سے ہیں؟ یعنی والدین کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنائی جا رہی ہیں؟ تو کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ اور بے شک صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، یعنی جنت کے درجے چڑھتا جا بلندیوں کی طرف، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ اور اچھی ادائیگی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کے درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، پھر وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر وقف کرتے۔ آیات پر رک کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرنا چاہیے۔ اگر غور و فکر کی آیت ہو تو انسان کہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح والی کسی آیت سے گزرتے تو آپ سبحان اللہ کہتے، جب سوال کرنے والی کسی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے، جب تعوذ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کو ایسے تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے جیسے ہم تیز تیز باتیں کرتے ہیں یا تیز تیز کوئی شعر و شاعری کر رہے ہوں، بلکہ اس کو اس کا حق دے کے پڑھنا چاہیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر بھاری بوجھ۔ قولا ثقیلا، قولا ثقیلا سے مراد عمومی طور پر قرآن لیا گیا ہے، لیکن ثقیل ہونے کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وحی کا ثقیل ہونا، وحی کا بوجھل ہونا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو یہ آپ کے لیے بہت بھاری ہوتی تھی، آپ ہل نہیں سکتے تھے، حرکت کرنے پر قادر نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ وحی آپ سے دور ہو جاتی، یعنی وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عروہ بن زبیر کا قول ہے
دوسرا معنی ہے احکام پر عمل کرنا بھاری ہے، یعنی اس کے فرائض، اس کے احکام، اس کے حلال اور اس کے حرام پر عمل کرنا بھی ایک بھاری کام ہے، جیسے نماز ادا کرنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اسی طرح حج کرنا، عمرہ کرنا، روزے رکھنا، یہ سارے مشکل کام ہیں، نفس پر بھاری ہیں انسان کے۔ تو مراد اس سے ہے کہ ہم آپ پر بھاری کلام یعنی ایسے احکام نازل کرنے والے ہیں کہ جن پر عمل کرنا بھاری ہے۔ نمبر 3، ابن زبیر کا قول ہے کہ قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوگا، یعنی قرآن مجید پڑھنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو فائدہ ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو انسان تھوڑا سا بھی پڑھ لے تو بہت سا اجر اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کم وقت میں بڑی کمائی ہے یہ۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے سمجھنے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا۔ اور چوتھا معنی معزز ہے، ثقیل بمعنی کریم۔ سدی کہتے ہیں کہ عربوں میں کہا جاتا ہے فلان ثقیل علیہ، کہ فلاں مجھ پر ثقیل ہے، یعنی مجھ پر معزز ہے، یعنی فلاں میرے لیے بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح مضبوط ہونے کے معنوں میں بھی ثقیل بمعنی ثابت، کیونکہ بھاری چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمی ہوئی ہوتی ہے، تو قرآن مجید بھی ایک مضبوط کلام ہے، مضبوط جمع ہوا معجز کلام ہے، جس کا معجز ہونا، عاجز کرنے والا ہونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یعنی قرآن کسی سے مغلوب ہونے والا نہیں، سب پر غالب ہونے والا ہے، مضبوط کلام ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور آپ کے چہرے پر اس کے آثار نظر آتے، مشقت کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے، خاص سردیوں کا موسم ہی کیوں نہ ہوتا، پورے جسم پر وحی کا بوجھ ہوتا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت کپکپی اور بہت زیادہ پسینہ لاحق ہو جاتا جو موتیوں کی طرح ہوتا، پھر آپ کی یہ حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کے چوڑی شاخ لے کر آتا، آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا جاتا، میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یعنی قرآن کے بوجھ سے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک خاص موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو ایک آیت لکھوائی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ مومنوں میں سے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ کہتے کہ آپ مجھے یہ لکھوا رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم داخل ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا، اور وہ نابینا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لکھوا رہے تھے تو آپ کی یہ ٹانگ جو تھی میری ران کے اوپر تھی، کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی اور میری ران پہ اتنا بوجھ اور وزن پڑا کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ وزن آپ سے کم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ الفاظ نازل کیے، غیر اولی الضرر۔ سوچئے غیر اولی الضرر کا جو اضافہ کیا گیا اس میں، اس کی وجہ سے اتنا بوجھ آپ پر پڑا۔ آپ میں سے کبھی کسی کو سردی لگ کے بخار چڑھا؟ کس کو؟ سبھی کو ایکسپیرینس ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کپکپی جب طاری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو شیورنگ ہوتی ہے، وہ شیورنگ آپ کے جسم کو توڑ دیتی، کمر توڑ بخار ہوتا ہے، وہ اتنا شدید ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ پر کوئی وزن پڑ رہا ہو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو وہی کی کپکپی اور وہی کی پھر اس شدت کی وجہ سے آپ کا پسینہ نکلنا اور پھر اس کا بوجھ پڑنا آپ پر، اور اگر اس وقت کسی اور کے اوپر وہ آپ کا جسم کا کچھ حصہ ہوتا تو وہ دوسرا شخص بھی اس بوجھ تلے دب جاتا۔ جیسے اونٹنی کے اوپر ایک دفعہ آپ تھے اور وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو اونٹنی بیٹھنے لگ گئی، یعنی کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں نیچے مڑنے توڑنے لگ گئی اور جیسے وہ زمین کے ساتھ لگنے لگی، اتنا بوجھ تھا اس اونٹنی پر، چرچرانے لگی، یعنی وہ جانور جس پر آپ سوار ہوتے اور وہی آتی تو وہ گردن زمین پہ ڈال دیتا۔ اسماء بنت یزید کہتی ہے کہ جس وقت آپ پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عزبہ کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی، حضرت اسماء بنت یزید نے، اور وہی کے بوجھ سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا، یعنی اتنی زیادہ اس کے اوپر بوجھ کی کیفیت تھی، اتنا پریشر آ گیا تھا۔ تو وہی کا نزول جو ہے یہ ایک بہت مشقت آمیز کام تھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے۔ تو یہ قرآن کوئی ما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ واقعی ایک بھاری کلام ہے، اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا محنت طلب کرتا ہے انسان سے۔ پھر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے وقت اٹھنا، ناشئہ نشأ ینشأ سے عافیہ کی طرح ناشئہ، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد رات کا قیام، یہ حبشی زبان میں ناشئہ کہتے ہیں رات کے قیام کو، ابن مسعود کا یہ قول ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہے ناشئۃ اللیل، کیونکہ مغرب کے وقت انسان کھانا کھا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے، دل کیا چاہتا ہے، سو جائیں۔ اس وقت انسان کیوں جاگتا رہتا ہے؟ کیونکہ عشاء سے پہلے سونا پسندیدہ نہیں۔ تو وہ جو اٹھنا ہے اس وقت عشاء کے لیے، اور دن بھر کا تھکا ہوا ہونا اور گرمی کا موسم ہونا، اور خاص طور پر روزہ افطار کر کے اگر آپ بیٹھے ہو، ریلیکس کر رہے ہو، تو یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ کے وقت کو ناشیہ کہتے ہیں، ابتدائی رات، وہ بڑا مشکل وقت ہے۔ یہ اشد وطئا واقوم قیلا۔ تیسرا معنی عشاء کی نماز کے بعد کا وقت لیا گیا ہے، یہ حسن اور مجاہد کا قول ہے۔ چوتھا معنی رات کی گھڑیاں، کیونکہ ایک کے بعد ایک گھڑی نمودار ہوتی رہتی ہے، یہ ابن قتیبہ کا قول ہے۔ پانچواں معنی رات کی ابتدا ہے۔ چھٹا معنی پوری رات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کیونکہ یہ دن کے بعد پیدا ہوتی ہے تو ناشیہ کا مطلب ہے پیدا ہونے والی، تو وہ رات کے لیے ناشیہ کا لفظ آیا۔ تو ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے وقت اٹھنا، کھڑے ہونا یعنی سونے کے بعد اٹھنا، ہیا وہ، اشد وطئا، نہایت شدید ہے، سخت ہے، وطئا کچلنے کے اعتبار سے، یعنی نفس کو کچلنے کے اعتبار سے وہ بہت سخت وقت ہے۔ اشد وطئا کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تیرے دل، کان اور آنکھوں کا آپس میں موافق ہونا، کیونکہ رات کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کان بھی اس طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور نگاہیں بھی بھٹکتی نہیں، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، تو رات کے وقت دیکھنا جو ہے اس کا یکسوئی والا ہوتا ہے۔ دوسرا معنی ہے قول اور عمل کی موافقت ہونا، یعنی کہنے کو تو ہر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن رات کے وقت اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی اللہ سے محبت۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب بچہ رات کو جگاتا ہے تو ماں اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ کیسے اٹھتی؟ شوق کے ساتھ اٹھتی۔ کوئی اور اٹھائے تو غصہ کرے انسان، جب بچہ اٹھاتا ہے تو ایسے دل میں کلکاریاں سی اٹھتی ہیں کہ ہائے بچے کو ضرورت ہے میری، تو ایک دم ماں اٹھ جاتی ہے، وہ محبت سے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو تمہارے قول اور عمل کا موافق ہونا ہے۔ پھر تیسرا معنی کیا گیا ہے غور و فکر کے موافق عمل ہونا، یعنی تمہارا عمل تمہاری فراغت میں کیے گئے غور و فکر کے مطابق ہو۔ چوتھا معنی ہے اشد نشاطا، چاقو چوبند رکھنے کے لحاظ سے بہت زیادہ شدید ہے، یعنی انسان کو بہت ایکٹیو کر دیتا ہے۔ نمبر 5، عبادہ کہتے ہیں کہ یہ قرات کو زیادہ مضبوط کرنے والا، دل کو زیادہ جمانے والا اور زیادہ مستحکم کرنے والا ہے۔ بہرحال مراد اس سے یہی ہے کہ رات کے وقت اٹھنا، تہجد پڑھنا، یہ نفس کشی یا نفس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے یا نفس کو گھائل کرنے کے اعتبار سے بہت عمدہ وقت ہے۔ وہ اقوام قیلا، اور بات کے اعتبار سے بہت درست، اقوام زیادہ درست، معتدل۔ قیلا سے مراد یہاں بات بھی ہو سکتی ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے سمجھنے میں غور و خوض اور قرآن کی تاثیر، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے جھمیلوں سے الگ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی بھلائی میں زیادہ بلیغ ہے رات کے وقت قرآن کا پڑھنا، اور قرات کو درست کرنے والا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دعا کو جلد قبول کروانے والا ہے، یعنی اقوام زیادہ درست، قیلا سے مراد دعا ہے۔ قیلا اصل میں قول ہے، قول سے مراد یعنی کہی گئی بات، یعنی جو بھی انسان چاہے ذکر کرے، چاہے دعا مانگے، چاہے قرآن پڑھے، تو رات کے وقت آپ دیکھیے جو قیام ہے اس میں آپ کے کئی اعمال ہوتے ہیں نا، صرف نماز تو نہیں ہوتی۔ جب آپ اٹھتے ہیں سو کر جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی قیام ہے، پھر آپ وضو وغیرہ کرتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ ذکر کرتے ہیں، پھر آپ استغفار کرتے ہیں، پھر آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ قیام اللیل میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، قیام سے مراد صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ
رات کے وقت کی عبادت مراد ہے. تو رات کے وقت عبادت کی جو بھی صورتیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زیادہ درست ہوتی ہیں. اقوام قیلا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں اقوام قیلا کے علاوہ بھی انسان کو ہر طرح کی خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب انسان اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اس کی گرہ کھل جاتی ہے, نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند سبب ہے. یعنی انسان کو اگر صحت چاہیے تو رات کو قیام کرنا شروع کرے. اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے. جسم, روح, دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے قیام اللیل. یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا, پیٹ کو خالی رکھنا, قیام اللیل کرنا, سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا, اور 5واں ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تو یہ رات کو اٹھنے کے فوائد میں سے ہے. پھر تہجد سے دل کو خوشی بھی ملتی ہے, اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے, رزق ملتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کرنا. استغفار کے فائدے آپ نے سورۃ نوح میں پڑھے تھے نا, کیا پڑھے تھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال اور بیٹوں کو کھینچ لانے والا ہے. صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا, اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. انسان ہر وقت سوچتا رہے کیا صدقہ کروں, کیا دے دوں. اور نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں ذکر کرنا, تسبیح وغیرہ کرنا. پھر تہجد پڑھنا جو ہے, یہاں 2 فائدے بتائے گئے, میں چند فائدے اور آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہاں اشد وطن و اقوام قیلا 2 فوائد یہاں بتا دیے گئے. حسن بصری سے پوچھا گیا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. یعنی تہجد پڑھنے والوں کے چہرے منور ہوتے ہیں. سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. یہ تہجد کا فائدہ ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا, وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے. یعنی وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کیونکہ یہ شخص اللہ سے اپنی محبت میں بڑا سچا ہوتا ہے. تو یہ تہجد پڑھنے کے فائدے. پھر فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا. ان لک بے شک آپ کے لیے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, فی النہار دن میں, سبحا طویلا طویل مشغولیت ہے. سبحہ کا لفظ سباحہ سے نکلا ہے. سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کو, آنا جانا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. فرس سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو. دن میں انسان کو آنا جانا لگا رہتا ہے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ کرو وہ کرو, کوئی آ رہا ہے اس سے ملاقات کرو, یعنی مہمانداری ہو گئی, گھر کے کام کاج, اپنی ذاتی زندگی کے کام کاج, نہانا دھونا, کھانا پینا, کبھی کوئی دروازے پہ آ گیا ہے, کبھی فون بج گیا ہے, کبھی یعنی چومکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے انسان. جیسے مچھلی تیرتی ہے نا, تو مچھلی کیسے تیرتی, کہیں ایک جگہ ٹک کے مچھلی نہیں کھڑی نظر آئے گی آپ کو, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی پھرتی نظر آئے گی. یعنی دن میں تو تمہارے لیے بہت سے کام ہیں, بہت سی مصروفیات ہیں, بہت سے جمیلے ہیں, اور سبحن طویلا ہے, طویل لمبی اینڈ لیس مصروفیت. اور سبحن کا ایک معنی تسبیح بھی کیا گیا ہے کہ دن میں آپ کے لیے تسبیح کرنے کے لیے, دعائیں کرنے کے لیے بہت سا وقت ہے. اور ایک معنی آرام کے لیے فارغ وقت بھی کیا گیا ہے, یعنی دن میں تمہارے پاس سونے اور آرام کرنے کے لیے فارغ وقت ہے تو رات کی گھڑیوں کو عبادت کے لیے مقرر کر لو. یہ ابن عباس کا قول ہے. لیکن زیادہ مناسب یہی بات لگتی ہے کہ دن میں عبادت میں اتنی یکسوئی نہیں ہو سکتی جتنی انسان رات کے وقت کی عبادت میں یکسو ہو سکتا ہے. یعنی کوئی آپ کو بلانے والا نہیں, کوئی آپ کو کام نظر نہیں آئے گا, سب سو رہے ہیں, کسی کی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو آپ کو پھر پوری توجہ حاصل ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اپنے رب کا نام ذکر کیجئے, یعنی ہر وقت, فی کل احوال. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. پھر اسی طرح اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. پھر وعدے اور وعید میں رب کو یاد رکھو, یعنی اپنے رب کے کیے گئے وعدے اور وعید میں اپنے رب کا ذکر کرو تاکہ تم اس کی اطاعت پر قائم رہو اور نافرمانی سے بچ جاؤ. تو عمومی معنی یہی ہے
کہ رب کا ذکر کرتے رہو. دن میں بہت سے کام کاج ہیں اور آپ رب کا ذکر کرتے رہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور منقطع ہو جائیں اس کی طرف منقطع ہونا، یعنی مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. یہ ذہنی تعلق بھی ہے، عملی تعلق بھی. نمبر 1 جیسے اخلاص اپنائیں، یہ مجاہد کا قول ہے. نمبر 2 اس کی خوب عبادت کریں. تبتل الیہ تبتیلا، جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نمبر 3 ہے ساری دنیا سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مریم بطول کا مطلب ہی اسی سے بطل یبطل، سے کٹ کے منقطع ہو کے کسی طرف یکسو ہونا، کیونکہ وہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی تھی. حدیث میں تبتل کی ممانعت آئی ہے. وہ کون سا تبتل ہے؟ اس سے مراد دنیا سے بے تعلق ہو کے راہب بن جانے. اس سے مراد کیا ہے کہ دل کا تعلق نہ ہو. عملی طور پر تو آپ کو لوگوں سے کام ہوگے، لوگوں کو آپ سے کام ہوگا. جو شخص دعویٰ کا کام کرتا ہو اسے تو لوگوں کے ساتھ میل ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، وہ کٹ کے کہاں بیٹھ سکتا ہے. لیکن دل کا تبتل کیا ہے کہ انسان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی لالچ نہ رکھے، کوئی حرص نہ رکھے، کوئی توقعات نہ رکھے، دینے والا بنے اور ساری توکل اپنے رب پر کرے. تبتل الیہ تبتیلا. اب آپ دیکھیے یہ دائی کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعویٰ کا کام دیا گیا تو اس کے ساتھ پھر کیا چیز ان کو اسٹرینتھن کرے گی وہ بھی بتا دیا گیا. اور آج بھی اگر کوئی دعویٰ کا کام کرنا چاہے تو اسے اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا چاہیے کہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں، تعلیم کے کام میں، تعلم کے کام میں، اور دن یہ نہیں کہ اب رات کو تہجد پڑھ لی تو دن بھر انسان سوتا یا سستاتا ہی رہے. نہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دنیا کے کام کاج بھی، ضروریات بھی، آنا جانا بھی، وہ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر سے زبان خالی نہیں ہوگی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا سب سے منقطع ہو کر. جیسے کہ اگلی آیت میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، کہ سارا بھروسہ اسی پر کرو، سارا توکل اسی پہ کرو، توکل کا حق ادا کر دو. فاعبدہ وتوکل علیہ، جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے. یعنی ہر قسم کے دھندوں جھمیلوں سے توجہ ہٹا کر، فراغت پا کر، خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رب ہے مشرق و مغرب کا. تو مشرق اور مغرب کے بیچ میں کیا ہے؟ سارا جہان، یعنی سارے جہان کا رب ہے. اور یہ کہنے کا انداز ہے. پھر مشرق سورج طلوع ہونے کا مقام ہے اور مغرب غروب ہونے کا مقام ہے. تو اس سے مراد سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات ہیں. رب نے ہر طرف کا احاطہ کر رکھا ہے، وہی ہے رب. پھر اسی طرح دن کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ بھی لیا گیا. اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی روشنی بھی لی گئی ہے. یعنی اللہ ان سب چیزوں کا مالک ہے. یعنی آپ دن میں اس کی عبادت کریں گے، ذکر کریں گے تو بھی رب کو پتا ہے، آپ رات میں کریں گے تو بھی پتا ہے اس کو. فاتخذوا وکیلا، اسی کو اپنا مددگار بنا لیجئے، اسی کو اپنا کفیل بنائیے، وہی حفاظت کرنے والا ہے. سارا تعلق اس سے کام کر لیجئے. بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے یہاں جو ایک داعی کے لیے بڑی ہی ضروری ہے کہ انسان اپنا سارا لگاؤ، ساری لو، ساری توقعات اپنے رب سے رکھے، بندوں کے حقوق ادا کرے. ان لنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق ولضیفک علیک حق، ان کے حقوق بھی دے، لیکن ان سب سے بڑا حق کس کا سمجھے؟ اپنے رب کا سمجھے. پھر اس کے بعد وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. یعنی ایک طرف عبادات سے مدد اور دوسری طرف اب اخلاقی خوبیاں کچھ، کہ جب لوگ پریشان کریں، تکلیف دیں تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. یاد رکھیے یہ اس راستے کی سنت ہے. جو شخص بھی دعویٰ کا کام کرے گا اس کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، لوگ اس کی بے عزتی کریں گے، لوگ اس پر الزام تراشی کریں گے. پھر اگر اس کے اندر ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، عبادات اور ذکر اور رب پہ توکل کے ساتھ اس کے اندر مضبوطی نہیں پیدا ہوئی تو بہت جلدی ہمت ہار جائے گا، وہ چھوڑ دے گا. یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ کام ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور وہ خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے جب اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو کہ وہ یہ دین کا کام کر کیوں رہا ہے. یعنی انسان کا جو بہیویئر ہوتا ہے نا، وہ جو سرفیس پہ اوپر نظر آتا ہے نا، وہ تھوڑا ہوتا ہے اور نیچے زیادہ ہوتا ہے. کسی نے آئس برگ کے بارے میں پڑھا یا سنا یا تصویر دیکھی؟ آئس برگ کا بڑا حصہ، بڑا تودا کہاں ہوتا ہے؟ اوپر پانی کا نیچے ہوتا ہے. اوپر تھوڑی سی ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے.
تو دائی کا جو اوپر والا عمدہ اخلاق ہے نا، جو اس کا صبر ہے، جو اس کا معاملہ ہے، اچھا رویہ ہے، اس کا مسکرانا ہے، اس کا سب کچھ، یعنی دعویٰ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس وقت نظر آتی ہیں خوبصورت جب اس کے اندر بہت کچھ کام ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ اندر کا کام رات کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اخلاص کے ساتھ کام کرنا، تو تب اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بہتر ہوگا. ورنہ اس کے اندر کیا ہے؟ کھوکھلا پن ہوگا. جیسے کھوکھلی لکڑی پانی کے اوپر تیرتی ہے نا، اندر کچھ نہیں ہوتا، کوئی وزن نہیں اس کا. ایسے شخص کی بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کے کام میں بھی کوئی جماؤ نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتی. پہلے بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتی، اور پھر وہ اخلاق نظر کیسے آتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ کفار مکہ. کیا کہتے تھے؟ شاعر، مجنون، دیوانہ، کاہن. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑنا خوبصورتی سے. حجر کا لفظ ہجرت بھی اسی سے ہے جو علاقہ چھوڑ دینے کے لیے آتا ہے. وَاهْجُرْهُمْ یعنی ان سے الگ ہو جائیے. الگ ہونا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ الگ ہو جائیے، میل ملاقات ہی بند کر دیجئے، ان سے کٹی کر لیجئے، نہیں، یہ نہیں مطلب. مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر تان و تشنی برداشت کر کے بدلہ نہ لے، پھر بھی ان سے تعلق قائم رکھیں، کیونکہ ان کو دین سکھانا ہے. ایک دائی اگر لوگوں سے کاٹ کے بیٹھ جائے، یعنی لوگوں سے اگر وہ تعلق قائم ہی نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دعویٰ کا کام نہیں کر سکتا. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑنا بھی ہے تو کیسے؟ حجرًا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا، کہ جس کے بعد انسان شکوہ بھی نہ کرے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے الگ ہو رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ڈسٹنس پہ آ رہے ہیں، تو آپ اپنا موڈ آف کر لیتے ہیں، آپ باتیں چار سناتے ہیں آپ کو اور چالیں چلتے ہیں. نہیں، حجرًا جمیلا، ڈسٹنس بھی رکھیں، خوبصورت معاملہ بھی رکھیں، اور اپنا کام بھی کرتے رہیں. اچھا، یہ جو حجرًا جمیلا ہوتا ہے نا، اس میں انسان دوسرے سے جب بات کرتا ہے تو سلامتی کی بات کرتا ہے، تانے نہیں دیتا. یاد رکھیے، داعی جو ہوتا ہے، دین کی دعوت دینے والا، وہ کسی کو تانے نہیں دیتا، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. اب یہ نہیں کہ اگر کسی نے دیوانہ کہا تو جواب انسان کے تم ہوگے دیوانے اور تمہارا باپ ہوگا، اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے. ایسی زبان نہیں بولتا ہے یہ داعی، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے خیر اور سلامتی کی، پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو بات. پھر حماقت سے اعراض. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی والی بات، سلام کرتے ہیں. وہ اگر احمقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو دائی جواب میں حماقت نہیں کرتا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں. نعمہ کا مطلب ہوتا ہے عیش پرست. اولی النعمہ جو عیش پرست ہیں، جن کے پاس مال اولاد کی بہتات ہے، عیش و آرام کے سامان ہے. اشارہ ہے کفار مکہ ہی کی طرف. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو مہلت دیجئے تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دیجئے. تھوڑی سی کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کسی کو ڈھیل مل جائے وہ بہت تھوڑی ہے، کیونکہ دنیا کی مدت ہی تھوڑی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی دین کا کام کرتے ہیں، ہماری مخالفت ہونے لگتی تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ کب حل ہوگا، یہ شخص کب میری زندگی سے نکلے گا، یہ فلاں مر کیوں نہیں جاتا کہ اتنا بڑا دشمن اسلام ہے، یہ مسئلہ کب حل ہوگا، یہ کیسے ہوگا. مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دو ان کو. اللہ نے ان کو بھی کام کرنے کا وقت دیا ہوا ہے. تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کریں گے، کچھ نہیں بگڑتا تمہارا. آپ انہیں ڈھیل دیتے رہیں. مہل کا لفظ مہلت سے ہے، آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا، آہستہ اور نرمی سے مدت بڑھاتے جانا، جلدی نہ کرنا. اور ذرنی کا مطلب ہے مجھے چھوڑ دو، یعنی مجھ تک یہ بات رہنے دو. والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. مکذبین سے مراد کہتے ہیں کہ مغیرہ کی اولاد تھی. سعید بن جبیر کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ قریش کے 12 آدمی تھے اور یہ بڑے خوشحال اور مالدار لوگ تھے اور اسی وجہ سے یہ سرکشی کر رہے تھے. تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم تکذیب کر رہے ہو، مکذبین میں شامل ہو گئے ہو اس بنا پر کہ تم بڑی نعمتوں والے ہو. تمہیں اگر فوری طور پر پکڑا نہیں جا رہا، تمہارے کیے کی سزا نہیں دی جا رہی، تو یہ مت سوچو کہ سب اچھا ہے، تمہارے حق میں یہ اچھا نہیں ہے. جب تم ہمارے پاس واپس آؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. انکال نکل کی جمع ہے، پاؤں کی بیڑیاں، اور لگام کا لوہے والا حصہ بھی نکل کہلاتا ہے. وجحیما جحمتن سے ہے. جحمتن کہتے ہیں آگ کا سخت بھڑکنا.
ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور سخت بھڑکتی آگ ہے. جہنم کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے برعکس سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا، یعنی عذاب کی مختلف قسمیں. گلے کا توق ہوگا، پاؤں کی بیڑیاں ہوگی، بھڑکتی آگ ہوگی، اور کھانا وہ جو حلق میں پھنس جائے کیونکہ کانٹوں والا کھانا ہوگا. زقوم کے درخت کا کھانا ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الافیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، پیٹ میں جا کر ابلنا شروع کر دے گا، اتنا کڑوا ہوگا. پہلے تو حلق سے اترے گا نہیں کہ کانٹے ہوں گے، جب اتر گیا تو آگے اور مصیبت ڈالے گا. وعذابا علیما، اور اس پر دردناک عذاب بھی، یعنی جسمانی تکلیف اور کھانے کی تکلیف، ہر طرح کی تکالیف. یعنی ایک طرف ان کو بیڑیوں میں جکڑا گیا ہوگا، دوسری طرف آگ ہوگی، پھر جو کھانا ملے گا وہ نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، گلے میں پھنس جانے والا ہوگا. اور عذاب کی مختلف متعدد قسمیں ہوں گی. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ عذاب کس دن ہوگا، یہ بدلہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض، جس دن زمین شدید کانپے گی. رجف کہتے ہیں اضطراب شدید کو. والجبال، اور پہاڑ بھی، یعنی سخت زلزلہ ہوگا. وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبا مہیلا، ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا جو بھربھرا ہو، بھربھرا ٹیلا، بہنے والی ریت. ابن عباس کہتے ہیں کثیبا مہیلا سے مراد بہنے والی ریت ہے، سرکنے والی ریت، کہ جس پہ پاؤں رکھا جائے تو وہ سرک جائے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں دوسری آیات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے. یعنی وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ذرات کے لیول پر چیزوں کو توڑ پھوڑ دے گا. آپ نے دیکھو کہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو بلڈنگز میں کریک آ جاتے ہیں، فلورز میں کریک آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کا زلزلہ جو ہے اس میں صرف کریک نہیں، پہاڑ بھی ریت بن جائیں گے. اتنا شدید قسم کا وہ اضطراب ہوگا. یوم ترجف الارض والجبال دکتا دکتا واحدہ ہو جائے گا. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے ریت کے وہ ٹیلے. کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے سینڈ ڈیونز، کبھی ان پہ چڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا تو آپ ان پہ پاؤں رکھیں تو پاؤں ٹھہرتا نہیں، ساتھ ساتھ ریت بہتی چلی جاتی ہے. ہاتھ میں بھی اٹھائیں تو ریت ہاتھ میں بھی نہیں رکتی، ایسی ریت بن جائیں گی. اور وہ بہت باریک ریت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں. یعنی ریت کا وہ ٹیلا جو ہوا کے جھونکے یا ٹھوکر لگنے سے پانی کی طرح بہنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے وہ سینڈ ڈیونز میں پیٹرن سے بن رہے ہوتے ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تم سب کی طرف ایک رسول بھیجا. کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ ہے، یعنی حق کی گواہی کہ انہوں نے حق کا پیغام پہنچا دیا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. یعنی اے اہل مکہ تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. وہ کون سا رسول تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی اس خاص رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی. فأخذناہ اخذا وبیلا، تو پکڑ لیا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا رب العالمین، یہ صرف اور صرف تیری رحمت ہے، تیری عنایت ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے. یا اللہ اس پر ہم تیرا دل کی گہرائیوں سے اور زبان کے ساتھ اور انشاءاللہ عمل کے ساتھ بھی شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تو اس کوشش کو قبول کر لے، اللہ تو اس کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جا. قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے اور ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور ہمارے لیے خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ اس کو بنا دے. اس کے ساتھ ہمارے درجات کو بلند فرما اور قیامت کے دن ایک ایک آیت کے بدلے ہمارے درجوں کو بلند فرمانا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. تو اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں، تیرے انبیاء اور نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان محبتوں کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہمیں شیطان کے شر، اس کے وسوسوں اور تمام دشمنوں سے محفوظ رکھ جو ہمارے اندر نفس کی صورت میں یا باہر انسانوں اور شیطانوں کی صورت میں ہمیں تیری راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. یا اللہ تو جانتا ہے ہم تیری راہ سے ہٹنا نہیں چاہتے. اللہ ہم تیری ہی طرف آنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ تو ہمیں واپس بلا لے.
اسی زندگی میں اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ یہ راستہ اور یہ روشنی جو تو نے ہمیں دکھائی ہے یہ ہم سے کبھی نہ چھینے۔ اللہ ہم پہ ہمارا نور مکمل کر دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ پل صراط پر بھی نور تمام کر دینا، اور امن اور عافیت کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا، اور اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کرنا۔ یا رب العالمین، ہماری موت کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہو، اور ہمیں ایسی پکار آئے کہ جس سے ہمارے دل راضی ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ اپنی پاس سے ہر طرح کی رحمتیں عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگوں نے پڑھا اور جو آج شریک ہیں، اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے۔ یا اللہ، جس کے دل میں جو بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ آج اس دعا میں جو بھی شریک ہے یہاں یا باہر، جہاں جہاں بھی یہ دعا سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے دکھ، ان کے غم، ان کے ہم، ان کی زندگی میں بندشیں، رکاوٹیں، اللہ اس قرآن کی بدولت ان سب کو دور فرما دے۔ اللہ سب کی مشکلات آسان فرما دے۔ یا رب، ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے تیری طرف رجوع کیا، ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے لوٹنے کو آسان کر دینا۔ یا اللہ، ہم تجھ پہ ایمان لائے، جو کچھ تو نے اتارا ہم اس پہ ایمان لائے، اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے شوہروں، ہمارے بچوں اور ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہمیں خوشحالی نصیب فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اللہ انہیں دین پر چلا، اللہ ان کے دل کی رکاوٹیں دور کر دے، اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دے، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور قیامت کے دن ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی، اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام کر دے، اور جن کی ہو چکی ہے اور گھروں میں پریشان ہے، اللہ ان کے اندر موافقت پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں متقین کا امام بنا۔ یا اللہ، ہمیں متقیوں کا ساتھ دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ، ہمارے لیے ساری مشکلات آسان کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ، دنیا میں صبر کے ساتھ جئیں اور ان مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے اجر پائیں، اور آخرت میں انجام بھی اچھا ہو، اور ہمارے اس دین پر ثابت قدمی ہو۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور جو لوگ اس راستے میں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں کسی کے لیے فتنہ نہ بنا، اور کوئی ہمارے لیے فتنہ نہ بنے، اور ہمیں اپنی رحمت سے ہر منکر سے اور ہر منکر کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا۔ اللہ، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت سے محبت دی ہے، اللہ اس کو اور بڑھا دے، اور اسے ہم سے نہ چھیننا، اور اپنی رحمت عطا کرنا۔ یا رب العالمین، ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمیں بخش دینا۔ اللہ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت ظلم کیے ہیں، اپنی جانوں پہ بہت سی زیادتیاں کی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم نے اس نیکی کے کام میں اور دین کے کاموں میں بھی جو زیادتیاں کی ہیں، جو قصور اور کوتاہیاں ہم سے ہوئی، وہ بھی ہم سے معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا۔ اللہ، ہمارے قدموں کو جما دے دین کے راستے پر۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ، تو ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے کے ایمان والوں کو بھی بخش دے۔ اللہ، ہمارے گھر والوں کو بخش دے۔ اللہ، تمام مومنوں کو بخش دے، قیامت تک جو مومن ہیں سب کو بخش دے، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، تو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ اللہ، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اللہ تو سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا رب العالمین، ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے بال بچوں، آل اولاد سب کو ایمان نصیب فرما۔ اللہ، ہماری کوتاہیاں درگزر فرما۔ یا اللہ، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ توفنا مع الابرار، موت کے وقت، موت کے بعد بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں اٹھائے جائیں اور نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ، آگے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔
یا رب العالمین تو ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا، کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا، اللہ اس ذلت سے محفوظ رکھنا، یا اللہ پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ پار کرا دینا، یا اللہ ہمیں جنتوں میں ہمارے بچوں اور ہمارے ساتھیوں اور ہمارے والدین اور سب کے ساتھ تو شامل کرنا، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کرنا، ہمارے بھول چوک سے درگزر فرمانا، تو ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پہ رحم فرمانا، یا رب العالمین ہمیں علم آنے کے بعد جہالت میں پڑھنے سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمارے غموں کا مداوع کر دینا، اللہ ہماری بیماریوں دکھوں تکلیفوں کو دور کر دینا، یا رب العالمین تو ہی ہر معاملے میں ہمارے لیے کافی ہو جا، اللہ ہمیں بندوں سے بے نیاز کر دے، اللہ تو خود اپنی رحمتوں سے ہماری ضروریات پوری کر دے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہی ہمارا دوست ہے، اللہ اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں سے ملا دینا، اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لینا، یا رب العالمین تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمارا حساب بھی آسان کر دینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہم الہمنا رشدنا، اللہ ہمارے معاملات میں ہمیں سمجھ بوجھ عطا کر دے اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت رکھنا، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت کر دینا، اے اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا عطا فرما، اللہ ہمارے اندر کا تزکیہ کر دے، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، اور ہمارے حالات کی اصلاح کر دینا، ہمارے سارے معاملات درست فرما دے، اللہ تو ہمیں علم نافع عطا کر، عمدہ حلال پاکیزہ رزق عطا فرما، قبولیت والا رزق عطا فرما، اللہ جو ہم نے سیکھا اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور جو ہم سیکھیں اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں، اور آئندہ بھی ہر دن ہمارے علم میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے بڑھاپے میں ہمیں بہترین رزق عطا کرنا، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ارذل العمر سے بچانا، بری بری بیماریوں سے بچانا، اللہ ہمیں حلال سے عطا کرنا، اللہ ہمیں حرام سے بچانا، اللہ جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں قناعت عطا کرنا، اس میں برکت پیدا کر دینا، یا رب العالمین ہر مشکل کو آسان کر دے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ آسانی اسی وقت ہوتی ہے جب تو آسانیاں کرتا ہے، اللہ ہر معاملہ آسان کر دے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، زندگی کا بھی اور موت کے بعد کا بھی، اور موت کے وقت بھی آسانی کر دینا، ہماری روح آسانی سے نکلے، یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے چھپے کھلے گناہ کو معاف کر دینا، یا رب العالمین برے اخلاق سے بچانا، برے اعمال اور بری خواہشات سے بچا لینا، یا رب العالمین ہمیں قرض کے غلبے سے بچانا، دشمن کے ہنسنے سے بچانا، یا اللہ ہمیں شرک سے بچانا، اس شرک کو جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کے بارے میں ابھی تک لا علم ہے، یا اللہ ہر شرک سے محفوظ رکھنا، یا اللہ فقر سے، قلت سے، ذلت سے، ظلم سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمارے سارے معاملات میں بہتری کر دینا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، اللہ سخت مشقت، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لینا، اللہ ہم اور حزن، عجز اور کسل، سستی اور بزدلی اور بخل اور قرضے اور لوگوں کے غلبے سے محفوظ رکھنا، یا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا لینا، اللہ جو نعمتیں دی ان کو باقی رکھنا، یا اللہ تو ہمیں عافیت میں رکھنا، ہم سے عافیت کو دور نہ کرنا، یا رب العالمین اپنے غصے سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ایسے علم سے بچانا جو ہمیں فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جس کے اندر خشیت اور خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ان دعاؤں سے جو قبول نہ ہو، اللہ تو ہماری ساری دعائیں قبول فرما، یا اللہ تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا اور ہمارے لوگوں میں بھی، اور ہمیں کمی نہ دینا، اللہ برے دن سے بچانا، بری رات سے بچانا، بری گھڑی سے بچانا، برے دوستوں سے بچانا، برے ہمسایوں سے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے سارے گناہوں کو، ہنسی مذاق میں کیے ہوئے، سنجیدگی میں اور بھول چوک میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ ہمیں منافقت سے بچانا، ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا، جھوٹ اور خیانت سے بچانا، نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپی ہوئی بیماریاں اللہ ان سے بھی بچا لے،
یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا فرما، جلدی ملنے والی بھی اور دیر سے آنے والی بھی، اور ہر شر سے بچا، جلدی آنے والا یا دیر سے آنے والا۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب نے مانگی۔ اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اور ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کریں، اور اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنا چاہتے ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو ہمیں بچا لے اللہ، ہمیں بخل اور بزدلی سے بچا یا رب العالمین، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین۔ تو ہمیں اپنی رضا عطا کر اور اپنی ناراضگی سے بچانا، عافیت عطا کر اور سزا سے بچانا، اور تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ یا اللہ۔ ہمیں اپنی تعریف کی توفیق عطا فرما، اپنی تسبیح اور حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما اللہ، ذکر اور شکر کرنے والا بنا یا اللہ۔ اپنی محبت دے دے، نیک کاموں کی محبت دے دے، نیک بندوں کی محبت دے دے یا رب العالمین۔ تو ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھنا، اوپر سے گر کے مرنے سے محفوظ رکھنا، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مرنے سے محفوظ رکھنا، ڈوبنے سے محفوظ رکھنا، جل کے مرنے سے محفوظ رکھنا، اور شیطان سے محفوظ رکھنا جب وہ موت کے وقت آ کے بہکائے یا رب العالمین۔ کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ۔ ہمارے دین کی اصلاح کر دے اللہ، ہماری دنیا کی اصلاح کر دے اللہ، ہماری آخرت کی اصلاح کر دے اللہ۔ ہماری زندگی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ ہمیں نیکیوں کے کاموں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے، منکرات سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ مسکینوں کی محبت عطا کر، ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ۔ تو ہمیں اختلافات کے موقع پر ہدایت کا راستہ ہمیشہ دکھانا، اور اختلافات میں نہیں الجھانا یا اللہ۔ تو ہمیں بچا لے عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے سے، سخت دلی سے، غفلت سے، دلوں کے تنگ ہونے سے، ذلت اور ناداری سے، محتاجی سے، کفر سے، تیری نافرمانی اور مخالفت سے، بری شہرت اور ریاکاری سے، بہرا ہونے سے، گنگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ سے اللہ، ساری بری بیماریوں سے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، اور ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچا کے رکھنا یا رب العالمین۔ ہر بیمار کو صحت عطا فرما، جتنی بہنیں آئی ہیں ان کو کوئی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سب کو صحت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے یا اللہ، ہمارے ماحول کو ہمارے لیے خوشگوار کر دے یا اللہ۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، ہماری باقی زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرے اللہ۔ تو ہمیں اس کے ذریعے نور عطا کر دے، ہمارے دلوں میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، دنیا میں نور، آخرت میں نور۔ ہمیں بڑے سے بڑا نور عطا کر اللہ، ہمیں اندھیروں سے بچا یا اللہ۔ تو ہماری ہر معاملے میں مدد فرما یا رب العالمین۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ۔ ہمیں شکر گزار بنا دے، ذکر کرنے والا بنا دے اللہ۔ ہمارے دل کو ہدایت دے، ہماری زبانیں درست کر دے، ہمیں بد اخلاقی سے بچا لے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، کسی کے لیے بھی کوئی نفرت ہے، اس کو دور کر دے یا رب العالمین۔ تو ہمیں ہر طرح کی خیر و بھلائی عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں اس وقت وفات دینا جب موت ہمارے لیے اچھی ہو، اور اس وقت تک زندہ رہ جب تک زندہ رہنا ہمارے لیے اچھا ہے اللہ۔ موت کے بعد ایسی نعمتیں عطا کرنا جو کبھی ختم نہ ہو اللہ۔ اپنی ایسی رضا سے نوازنا جس میں کبھی ناراضگی نہ آئے یا رب العالمین۔ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ۔ ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے زینت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں بہترین دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھی اچھی دعائیں سکھا دے یا رب العالمین۔ تو ہمارے ہر کام میں آسانی دے، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے ہر کام میں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اللہ۔ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے، ہمیں آپس میں محبتیں عطا کر دے، اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے یا رب العالمین۔ ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف دے جا یا اللہ۔ ہمیں اندھیروں سے نجات عطا کر اللہ۔ ہمیں فحش کاموں سے بچا، کھلی چھپی برائیوں سے بچا یا اللہ۔ ہماری کانوں، نگاہوں، دلوں، ہمارے بچوں، ہر چیز میں برکت عطا فرما، ہمیں شکر گزار بنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا آخرت
کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی۔ اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط، اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے۔ 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے، اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی، جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من ربکا، تمہارا رب کون ہے، ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے۔ یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے، اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی، بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے۔ جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو، پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا، تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے،
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا، یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس کے اس گھر میں. اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے. جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا، اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا. اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے. پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے. آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو. پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے. اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ. اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، یعنی مشکل ہو جائیں گے. ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے، یعنی واقعی ہے. تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں. اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدھا بدک گیا جس پر آپ سوار تھے، تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کیا، ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو صحابہ نے عرض کیا، نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے.